اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہم نے we did 3 conditions of namaz. First is purification of the body, clothes and place. Second is covering the specific part of the body, satre aurat. And the third, to do ablution, do properly wuzu. اب وضو کے ہم نے 4 فرض بتائے تھے جو ڈیٹیل بتا چکے ہیں. اب آپ کو میں فرض کا تھوڑا سا ڈیفینیشن بتانا ضروری سمجھتا ہوں. فرض کی 2 قسمیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے جو ہر آدمی، میل فیمیل، عورت مرد، جوان بچے بوڑھے، سب پر انڈیویجول فرض ہے. ان کو ہر ایک کو فردن نماز پڑھنی پڑے گی. دیر از نو چوائس ٹو میک اے ایکسکیوز کہ جی میری لت نو درد ہے، میرے سر نو درد ہے. نو. وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، اگر نہیں پراپر کر سکتے اشاروں سے کرو. بٹ دیر از نو چوائس. کوئی اس کی چوائس نہیں ہے کہ آپ بہانے بنا کے نماز سے چھٹی کر لیں. یہ فرض عین ہے. اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جو نماز ہے یہ ایکچولی اسٹیبلش دا ریلیشن ود اللہ. یہ اصل میں نماز اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہم بھول جاتے ہیں، نماز اس کو یاد کراتی ہے کہ تو بندہ ہے اور کس کا بندہ ہے، اور بندہ بن کے اس زمین پہ رہنا ہے. فرعون بننے کی کوشش نہ کرنا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا. آپ کہیں گے بڑے سخت لفظ کہہ دیے، اب نہیں بتاؤں گا، اس پر دلائل دوں گا. بندہ جب بندگی سے نکلتا ہے تو وہ درندہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اضافات الحیا ففعل ما شئت. جب بندے کا حیا خدا اور رسول کا ختم ہو جائے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی شرم نہیں آئے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں ڈرتا نہیں ہوں، وہ ڈرنا نہیں ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے. حیا کیا ہوتا ہے اس پر ایک پورا ٹاپک ہے. حیا ایمان کا نصف ہے، یہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے. فرض عین اور فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جن میں سے اگر کمیونٹی کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو ساری کمیونٹی ادا ہو جاتی ہے. مثلا جنازہ فرض کفایہ، جس میں ہم بڑے زور و شور سے ہر بندہ شامل ہوتا ہے، حالانکہ وہ فرض عین نہیں ہے. آپ نہ بھی جائیں تو جنازہ ہو جائے گا. 3 آدمی اور امام جنازہ ہو جائے گا. اس میں ہر بندہ شریک ہوتا ہے. جو بندے ناراض ہو جائیں گے، اگر بندے جتنا بھی خدا کا حیا ہوتا تو بندہ کبھی نماز مس نہ کرتا. بندہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ماں کے جنازے پہ نہ گیا، اس کے باپ کے جنازے. بندے کی ناراضگی کا اتنا فکر، اور نماز کا ٹائم ہو تو اس کو نماز کا کوئی فکر نہیں. یو کین سی دا ریلیشن. اسی ریلیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے نماز پڑھیں. اسی کے ذریعے ہم بندگی میں رہ سکتے ہیں، بندہ بن کے اس کی زمین پہ گزارا کر سکتے ہیں، بلکہ جنت معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اس کے فوائد پہ نہیں، آج میں اٹ سیلف بات کر رہا ہوں فرض کی. اور فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ فرض عین ہر آدمی پر فرض ہے، اور فرض کفایہ کچھ آدمی ادا کر لیں تو سب ادا ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ آج ہم سنت کا ٹاپک شروع کریں گے کہ ہاؤ مینی سنت آف ابلوشن. کتنی وضو کی سنتیں ہیں ڈیٹیل سے. لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنہ. سنہ ہے کیا؟ ایز اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنت کا معنی کیا ہے. سنت میں تو ہوتا ہے رستہ، سبیل، جس میں آدمی چلتا ہے. اور حدیث کا معنی ہوتا ہے مطلقاً، حدیث کا معنی ہے ٹوک، گفتگو. لیکن اصطلاح محدثین میں حدیث ہر اس قول، ہر اس فعل اور ہر اس خاموشی کو حدیث کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. گویا حدیث قول رسول، فعل رسول اور سائلنس، خاموشی رسول کا نام حدیث ہے. اب ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے. ہر سنت کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے.
یہ خیر ڈیپ ٹوک ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مختصر سنت کا معنی کر کے آج اجازت چاہوں گا، کل سنت وضو کی بیان کریں گے۔ اب سنت حضور نے فرمایا علیکم بحدیثی نہیں فرمایا، علیکم بسنتی، کیونکہ کئی حدیثیں ہیں جو اسپیسیفک انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، کئی احادیث ہسٹری کے ساتھ خاص ہیں۔ حدیث سنت تب بنتی ہے جب ہر آدمی کو اس پر چلنا ضروری ہو، سمجھے؟ اسوۃ حسنہ میں وہ حدیث جب سنت کا روپ دھارتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر ہر آدمی کا چلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیثیں تو بے شمار ہیں، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات، یہ قرآن کی آیات۔ خیر ہم گفتگو کر رہے تھے سنت کی، علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے سنت پر عمل کرنا، وہ سنت خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ 4 خلیفے وہ ہیں جن کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن حضور کی نظر عنایت سے ان کو اللہ اور اس کے رسول نے محفوظ کر دیا ہے، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل حدیث سنت ہی کاؤنٹ ہوگا۔ وہ 4 حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا، 4 خلفاء۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مخصوص کیا، اور وضو کی سنتیں جو فرضوں کے ساتھ ایڈیشنل ہوں گی وہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔